First of all, I will heartily congratulate to the Pakistan for their outcomes, for their outstanding outcome to bring the ceasefire between the Iran and America. So, as I really feel the proud to be the part of the Pakistan, and I really congratulate to the Shabazz Chief, that is our Prime Minister, and as well as the Field Marshal Asim Munir. And we really hope for the best for the second round that will be in Islamabad, inshallah, after some time. And we really hope for the best. And I'm really proud to be the part of Pakistan. As we all know that our world was going about the Third World War. But Alhamdulillah, Pakistan has done the great efforts to bring the peace in our country, not only in our country just, but as well as all over the world. Through the negotiation, he has done the ceasefire between the America and Iran. It shows that still Pakistan is having the remarkable and honorable position in all over the world. And so we really hope for the best to always be there for promoting the peace instead of preferring to the wars and the bloodshed. دیکھیں جی الحمدللہ جس طرح پاکستان نے اسلام آباد ٹاکس کا پہلا فیز ایک نہایت کامیابی کے ساتھ ہم الحمدللہ اس کو ایک بڑی کامیابی کہیں گے اور اسی کے دوسرے فیز کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جس میں ٹرمپ نے ونس اگین پاکستان وزٹ کے لیے اس نے نہ صرف ایک میسج کنوے کیا ہے بلکہ پوری دنیا کی نظریں ابھی اس جو اسلام آباد ٹاکس کے دوسرے راؤنڈ پہ مرکوز ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جنگ بندی کا یہ عالمی جنگ بندی کا سہرا پاکستان کے سر سجے گا اور انشاءاللہ ہماری مسلح افواج اور ہمارے آرمی چیف اور ہماری ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس میں سرخ رو ہوں گی انشاءاللہ۔ اسلام آباد ٹاکس کا جب پہلا راؤنڈ منعقد ہوا یا پھر آپ کہہ لیں جو پہلی نشست تھی مذاکرات کی، اس کے بعد جو ایرانین ڈپلومیٹس تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ایک پروسیس ہے، یعنی پروسیس کا مطلب یہ تھا کہ جو مذاکرات ہیں وہ اسی روز ختم نہیں ہوئے یا پھر ایک جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے اس میں کسی قسم کی بھی صداقت نہیں، کیونکہ ایک پروسیس جو ہے وہ طویل دورانیے پر چلتا ہے اور اس میں نہ صرف کوئی ایک نشست بلکہ متعدد نشستیں ہوتی ہیں جس سے جو معاملات ہیں ان کو نیگوشیشنز کے تھرو جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی جانب سے دوبارہ کہا گیا ہے کہ 2 یا 4 روز میں جو ایک مرتبہ پھر سے جو دونوں ملک ہیں ان کے جو سفارتکار ہیں وہ بیٹھیں گے اور مذاکرات کے ٹیبل پر جو ہے وہ معاملہ ڈسکس ہوگا۔ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ کچھ جو معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ آپس میں اتفاق رائے ہو چکا تھا، اور اسی تناظر میں دیکھیں تو یہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں دوسری نشست یا پھر تیسری نشست کے بعد، تو یہ نہ صرف ان ممالک جو کہ جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کے لیے بلکہ تمام خطے اور تمام دنیا کے لیے جو ہے امن کا باعث بنے گی۔